السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 142 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یعنی جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے کسی نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہو، اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور نہ اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور نہ نمازوں کے ارکان و اعمال پر وہ غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تو لوگوں کے لیے دکھاوا ہوتا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی اس میں وہ غیر حاضر رہتے، جیسے صبح اور عشاء کی نماز۔ تو ایک تو ان کا مقصد مسلمانوں میں شامل ہونا، نماز پڑھنا، ان کے لیے ان کے سامنے دکھاوا کرنا، جاسوسی لینا ہوتی تھی، مسلمانوں کی باتیں لے کر جاتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے جو کہ اسلام کے دشمن تھے۔ اور دوسرے ان کا مقصد جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ مال غنیمت بٹورنا ہوتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور صبح کی نماز ہوتی ہے، تاہم اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں اور پھر اقامت کہی جائے، اور میں کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن کے گھٹے ہوں، پھر جو لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے مسجدوں میں نہ جا کر نماز پڑھنے کی۔ اگر آپ کے لوکل شہر میں یا گاؤں میں مسجد ہے تو ضرور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ویسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 25 نمازوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا یراؤون الناس کہ وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ سیدنا جندب الکی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی انسان کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچانا۔ آخری اور بہت ہی اہم حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ 3 دفعہ فرمایا کہ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھنگے مار لیتا ہے، اور ان میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 622۔ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے، اور 2 سجدے جلدی جلدی کرنا جن میں وقفہ نہ ہو، ایک ہی سجدہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کی بجائے 8 ٹھنگوں کا ذکر فرماتے، یعنی ایک سجدہ کر کے صحیح طرح سے نہ بیٹھنا، نہ سیدھے بیٹھنا، جلدی سے دوسرا سجدہ کر لینا، وہ ایک ہی سجدہ کہلاتا ہے۔ عصر کی نماز کو وسطی نماز بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں پہلے آپ پڑھ چکے نا، نمازوں کو ان کے ٹائم پر ہی پڑھا جائے، اسپیشل طور پہ وسطی نماز۔ اور ویسے بھی اول وقت میں نمازیں پڑھنے والا سابقون اولون میں کہلایا جائے گا، سبقت لے جانے والے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا شمار سابقون اولون میں فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ان بے شک المنافقین سب منافقین یخادعون وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے، وہوا حالانکہ وہ خادعہم دھوکے میں ڈالنے والا ہے انہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، ان کے دماغ کو دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قاموا وہ سب کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا سب کھڑے ہوتے ہیں کسالى سست اور کہل ہو کر، یراؤون وہ سب دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون وہ سب ذکر کرتے اللہ کا، الا مگر قلیلا بہت تھوڑے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر سمجھ سمجھ کر پڑھنا۔ اور قرآن پاک میں جنت الفردوس کے حقداروں کی جو لسٹ بتائی گئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے والے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔